ایک سوال بار بار کھڑا ہوتا ہے کہ کیا فلسطینیوں نے اپنی زمینیں یہودیوں کو بیچی؟ بار بار میڈیا یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ فلسطینیوں نے اپنی زمینیں یہودیوں کو بیچ دیں یا ان کے حوالے کر دیں۔ اس پورے معاملے کی کیا ہے حقیقت؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، جب خلافت عثمانیہ کی حکومت فلسطین میں تھی تو بیت المقدس کی زمین مسلمانوں کے لیے وقف ہوتی تھی اور اس کا خرید و فروخت ممنوع تھا۔ اسے الارض المقدسہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جو مسلمان بیت المقدس میں رہتا تھا اس کے اور عثمانی خلافت کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ ہوتا تھا۔ اس کی کئی شرطیں ہوتی تھیں، جیسے کہ وقف اور اس زمین کی خرید و فروخت نہیں ہوگی، انہیں اس زمین سے زبردستی بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ اس کانٹریکٹ کا نام کوشان کے نام سے مشہور تھا۔ یہ دستاویزات کے ساتھ ایک چابی بھی محمول ہوتا تھا۔ اس طرح ایک فرد کے پاس ایک سے زیادہ کوشان بھی ہوتے تھے۔ یاد رہے، فلسطین میں مسلمان سمیت یہودی اقلیت میں بھی بستے تھے، جن کی کل آبادی 3% تھی۔ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد برطانیہ جب قابض ہوا تو انگریزوں نے قابض کے بجائے لفظ انتداب مینڈیٹ کا اصطلاح استعمال کیا اور یہ باور کروایا کہ گویا عثمانی قابض تھے اور ہم آزادی دلوانے آئے ہیں۔ عثمانیوں نے فلسطین سے نکلتے وقت کوشان کے دستاویزات جو ان کے مالکان تھے ان کے حوالے کیے، اور جو مالکان جلد بازی یا مسائل کی وجہ سے نہیں مل سکے ان کے دستاویزات عراقی شاہ فیصل کے حوالے کر دیے گئے تھے، جو بعد ازاں شاہ فیصل نے اردن کے موجودہ بادشاہ کے دادا عبداللہ الاول کے حوالے کر دیے تھے۔ برطانوی قبضے کے بعد برطانیہ نے دنیا بھر سے یہودیوں کا فلسطین میں اکٹھا کرنا شروع کیا اور زمین ان کے حوالے کرنی شروع کر دی۔ ظاہر ہے، جب حکومت نہیں رہی، ریاست نہیں رہی، تو برطانوی حکومت کوئی بھی جھوٹ گڑھ لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اردن کے شاہ عبداللہ الاول نے کوشان کے دستاویزات برطانیہ کو بیچے تھے یا اپنی وفاداری میں ان کے حوالے کیے تھے، اور جو موجودہ دستاویزات ہیں وہ صرف وہی منظر عام پر آ سکے جو فلسطینیوں کے خود کے پاس تھے۔ 1924 سے لے کر 1948 تک برطانیہ یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرتا رہا اور نکلنے سے پہلے اسرائیل مملکت کا اعلان کر کے نکلا، جبکہ فلسطینیوں کے پاس کوئی سلطنت تھی، نہ ریاست، نہ حکومت، نہ فوج، نہ عدلیہ، بس دنیا میں ایک نام تھا کہ فلسطین ایک ملک ہے۔ اور اگر کسی کو اپنی زمین حاصل کرنے کے لیے انصاف کی ضرورت تھی تو صرف ان کے لیے اسرائیلی عدالتیں ہی موجود کھڑی تھیں۔ ایسی صورت میں اپنی زمینیں بیچنے والا اور عثمانی کوشان پیپر کے بجائے برطانوی پیپر کو مصدر موثوق سمجھ کر فیصلہ کرنا کہ فلسطینیوں نے اپنی زمین خود بیچی، سوائے اسرائیلی اور برطانوی استعماری بیانیے کے سوا کچھ نہیں، اور جو بھی ایسا کہتا پائے جائے اس کے منہ پر یہ تھپڑ رسید کر دینا چاہیے کہ عثمانی کوشان دستاویزات پر بات کرو۔ اسرائیلی اور برطانوی دستاویزات ناقابل قبول ہیں۔ جو فلسطینی اپنے زمین کی خاطر سینے پر گولی کھا سکتا ہے، وہ اپنی زمین کو یہودیوں کو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ دوسری بات، جو زمین فلسطینیوں کے لیے بیچنا ممنوع تھا وہ یہودیوں کو کیسے بیچا جا سکتا ہے؟ بیورو رپورٹ، نیوز میکس۔ سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔